ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہم لا حول ولا قوة الا بک. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لاتعداد درود و سلام ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے جس اہم موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی، وہ موضوع ہے قیامت کے دن اللہ کس کی تکریم کرے گا، یعنی وہ خوش نصیب افراد کون ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن عزت سے نوازے گا، تمام مخلوقات کے سامنے جن کی تکریم کرے گا اور ان پر کیے گئے انعام کا اعلان کرے گا۔ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں
کہ انسان فطری طور پر اس بات کا خواہاں ہے، انسان کی فطرت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کام جیسا بھی کرے اس کی عزت ہونی چاہیے، معاشرے میں، سماج میں اس کا ایک مقام ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ ایسے موجود ہوں معاشرے کے اندر کہ اس کے کیے گئے ہر اچھے کام پر اس کے لیے عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے کلمات کہتے رہا کریں۔ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ بسا اوقات انسان جس عزت کا خواہاں ہے، جو عزت چاہتا ہے، تو دنیا والے اسے دیتے بھی ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس عزت کا مطالبہ کرتا ہے، جس تکریم کو چاہتا ہے، اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ ایسے بندوں کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے کچھ ایسے اعمال کی طرف نشاندہی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اصول اور ضابطے بتلائے ہیں کہ اگر ان کی پابندی کی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کو عزت دے گا، اور قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر کے اللہ رب العالمین اس کی عزت افزائی کرے گا۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے، آج ہم معاشرے میں اپنا اسٹیٹس اور مقام بنانے کے لیے نہ جانے وہ کون سی حرکت نہیں ہوتی جو ہم انجام دیتے ہیں، لیکن وہ اسٹیٹس، وہ مقام زیادہ سے زیادہ 100 لوگ، 200 لوگ، یا ہماری پوری بستی جانتی ہوگی، یا سمجھیے پورا ملک جانتا ہوگا، پورا ملک جانتا ہوگا ہمارے تعلق سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت افزائی کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاں بندے کے جو اسٹیٹس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کی جو تکریم کا معاملہ ہے، وہ معاملہ بڑا عظیم ہے۔ آپ دیکھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان موجود ہوں گے، ساری مخلوقات موجود ہوں گی، اور ان مخلوقات کے سامنے بلا کر کے اگر اللہ تعالی ہماری عزت افزائی کرے، اللہ تعالی ہمیں عزت سے نوازے، اللہ تعالی ہماری تکریم کرے، تو یاد رکھیں وہ عزت سے نوازا جانا دنیا کی عزتوں سے کروڑہ کروڑ گنا اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑا بہترین اصول بیان کیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ صاد کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کی، 28۔ اللہ نے کیا کہا؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ نے یہاں دو گروہ کا تذکرہ کیا، اللہ نے یہاں دو جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل و خوار ہونے والی ہے، ایک وہ جماعت جو اللہ رب العالمین کے ہاں رسوا ہونے والی ہے، اور اللہ نے دوسری جماعت کا تذکرہ کیا جس جماعت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے عزت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، کیا ہم ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے مومنوں کو فاسدوں کی طرح بنا دیں گے؟ نہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک فاسق اور فاجر آدمی کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہی معاملہ اہل تقوی کے ساتھ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، اہل توحید کو، اہل سنت کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک عظیم مقام اور مرتبے سے نوازے گا۔ اس کی مزید وضاحت اگر دیکھنی ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21 پڑھیے۔ جس طرح بندے دنیا میں اعمال کے باب میں مختلف ہوتے ہیں، ہر آدمی کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، ہر آدمی کا عمل ایک جیسا نہیں ہے، ویسے ہی قیامت کے دن بھی بندوں کو جو مقام عطا کیا جائے گا، بندوں کو جو مرتبہ عطا کیا جائے گا، یہ سب اس مقام میں اور مرتبے میں برابر نہیں ہوں گے، یہ برابر نہیں ہوں گے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جس کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے، اور خاص کر کے وہ اعمال جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، انشاءاللہ ان اعمال کی میں نشاندہی کرتا ہوں، اگر وہ اعمال اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ اسے جو مقام، اسے جو عزت اور اسے جو مرتبہ دے گا، اللہ تعالیٰ دوسرے ایمان والے بندے کو وہ مقام و مرتبہ نہیں عطا کرے گا۔ پڑھیے آپ سورۃ الجاثیہ، اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین بات کی، اللہ نے کہا کہ ایمان والے جو بندے ہیں وہ اور جو فاسق و فاجر ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کی زندگی میں نہ موت کے بعد۔ ایک ایمان والا بندہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اور ایک وہ بندہ جو فاسق و فاجر ہے، یہ دونوں نہ دنیا کی زندگی میں برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی زندگی میں برابر ہو سکتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن بندوں کے لیے کچھ خاص مقام ہوں گے، کچھ خاص مرتبے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرے گا۔ آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ وہ مقام کیا ہے یا وہ اعمال کیا ہے جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کے سامنے، میرے جملے کو یاد رکھیں آپ، عام بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، ساری مخلوقات کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان، تمام جنات اور ساری مخلوقات، سارے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کرے گا جس کے اندر یہ اعمال پائے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یاد رکھیں، بنیادی شرط دو ہیں، کیا ہے؟ ایک توحید کا ہونا اور دوسرا سنت پر عمل کرنے والا ہونا۔ یہ دو چیزیں شرط ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ عمل اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ادا کی گئی تو اللہ تعالیٰ کو وہ قبول نہیں ہے، چاہے وہ سنت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، اور اگر عمل اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے اور وہ سنت کے موافق نہیں ہے تو بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونی چاہیے، توحید ہونی چاہیے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب بندے نے ان دونوں شرط پر زندگی گزاری ہے، اس کے باوجود انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود اس سے غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئی، لیکن کچھ اعمال اس نے ایسے کیے ہیں جن اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کی عزت افزائی کرے گا۔ ان تمام اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ دنیا کے کسی کونے میں، کسی بھی رنگ یا کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی کرے گا۔ آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اپنے، انہوں نے اسٹیٹس پر کوئی اسلامی چیز ڈال دیا اور اگر 1000-2000 لوگوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جس سے ملے اس کو یہ خوشخبری دیتے، بھائی آج میں نے فلاں چیز ڈالی تھی اور تقریباً 200-250 لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، 200-250 لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے کوئی پوسٹ ڈال دیا 2-4 ہزار لوگوں تک اگر وہ پہنچ گیا تو پھر تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ آپ ذرا سوچئے کہ صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اور اس کلمے پہ ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کے عوض اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے عزت افزائی کرے گا، ساری مخلوقات کے سامنے۔ یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، مسند امام احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی امت کے ایک شخص کو علی رؤوس الخلائق تمام مخلوقات کے سامنے لائے گا، تمام مخلوقات کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اللہ رب العالمین اسی امت کے افراد میں سے ایک فرد کو اپنے پاس لائے گا، اپنے قریب کرے گا، اپنے پاس بلائے گا، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سجلہ، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفاتر کھول دیے جائیں گے، گناہوں کے 99 دفاتر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر دفتر اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی؟ جہاں تک بندے کی نگاہ جائے گی۔ غور کر کے دیکھیں، ہم اگر دیکھیں تو کم سے کم 1-8 کلومیٹر تو دیکھ ہی سکتے ہیں، 1-8 کلومیٹر تو ہماری نگاہ چلی ہی جاتی ہے۔ بندے کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک اس کے گناہوں کے دفاتر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین بندے کو اپنے قریب کرے گا اور
اس سے کہے گا اتنکر من ھذا شیئا، اے میرے بندے یہ جو تیرے نامہ اعمال کی نیکیاں یا جو تیرے نامہ اعمال کے گناہ اور خطائیں اور غلطیاں لکھی گئی ہے، اتنکر من ھذا شیئا، ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید حجت قائم کرتے ہوئے کہے گا اے میرے بندے ذرا یہ بتا، میں نے جو فرشتہ مقرر کیا تھا، جن فرشتوں کو مقرر کیا تھا تیرے اعمال کو لکھنے کے لیے، کیا انہوں نے تیرے اوپر ظلم کر کے کچھ زیادتی تو نہیں کی لکھنے میں؟ بندہ کہے گا نہیں اے میرے رب نہیں، میں ان ساری چیزوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کہے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے جس کو پیش کر کے اپنی جان بچا لے، جسے پیش کر کے تو ان گناہوں سے بری ہو جائے؟ بندہ کہے گا نہیں اے میرے رب ایسا کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس، میں اپنی جان کیسے چھڑاؤں، کیسے بچاؤں، مجھے نہیں معلوم۔ بندے کو ایسا محسوس ہوگا کہ اب وہ ہلاک و برباد ہونے والا ہے، تباہی اس کی مقدر ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ تو گھبرا نہیں، تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے، ایک کاغذ کا چیتھڑا یا ٹکڑا لایا جائے گا۔ بندہ جب وہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ اکبر، کہے گا اے میرے رب یہ اتنے نامہ اعمال اور اتنے گناہوں کے دفاتر کے آگے اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا آج کے دن تیرے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ساری مخلوقات دیکھ رہی ہوگی، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سارے جنات، سارے فرشتے نگاہ باندھے اس بندے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے کہا جائے گا اس بندے کو کہ تو جا اپنے اعمال کو وزن کروا لے۔ ایک طرف نامہ اعمال میں اس کے گناہ رکھے جائیں گے 99 دفاتر، اور ہر دفتر وہاں تک جہاں اس کی نگاہ پہنچتی ہے، اللہ، اور ایک طرف کاغذ کا وہ ٹکڑا رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی برکت ہوگی، یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہوگی کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے کاغذ کا وہ ٹکڑا 99 دفاتر پر بھاری ہوگا۔ یہ توحید کی برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں میں ایک بندے کو بلائے گا، تنہائی میں اللہ اس سے باتیں کرے گا، اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، اور اس کے بعد اللہ اسے ایسی عزت دے گا، ایسی عزت دے گا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے 99 دفاتر پر بھاری ہوں گے۔ اور اللہ یہ حکم دے گا اس کے بعد کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد بھی اس عزت سے، اس احترام سے، اس تکریم سے قیامت کے دن محروم رہیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر منافقوں کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ یہ منافق آ کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ واللہ یعلم انک لرسولہ، اے نبی اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ زبان سے اقرار کرنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے اقرار کے باوجود بھی قیامت کے دن ملنے والی عزت اور تکریم سے محروم رہیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں آج ہمارے معاشرے میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ماہ رجب ہے، رجب کے مہینے میں شرکیات کے انبار مسلمانوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، شرکیات کے انبار۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر لوگ فاتحہ اور نیاز کرواتے ہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، جبکہ یہ سارا حق اللہ کا تھا کہ اللہ کے لیے نظر مانی جائے، اللہ کے لیے نیاز پیش کی جائے، اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے، اللہ کے آگے جھکا جائے۔ صرف ایک مہینے کی میں مثال دیتا ہوں، ماہ رجب میں نہ جانے کتنے ایسے بدعات ہیں، خرافات ہیں، شرکیات ہیں جو مسلمانوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور یہی وہ شرکیات ہیں، یہی وہ بدعات ہیں جو قیامت کے دن ہمیں ساری مخلوقات کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اب آئیے
مسلمانوں کی حالت دیکھیے، آپ یہاں سے باہر نکلیے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں دیکھیے تو کالے دھاگے پڑے ہوئے ہیں، اس کے پیروں میں دیکھیے تو کالے دھاگے باندھا ہوا ہے۔ بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، ہر جمعرات کے دن کسی صاحب کی قبر پہ سجدے بھی مار کے آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، جب گھر کی تعمیر کرواتا ہے تو وہاں پر وہ کبھی جھاڑو باندھتا ہے، کبھی ٹوٹے پھوٹے چپل باندھ کر کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی ہمارے یہاں ہے، اور وہ تمام کام ہم کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے خلاف ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، لیکن یاد رکھو کوئی بھی تالا ایسی ہی کنجی سے کھلتا ہے جس میں دانت بنے ہوئے ہوں، اور لا الہ الا اللہ کے دانت اس کے شروط ہے۔ شروط کیا ہے؟ انسان کو علم ہونا چاہیے اس کے رب کے بارے میں، انسان کو یقین ہونا چاہیے اس کے رب کے تعلق سے، انسان جو ہے جاہل نہ رہے لا الہ الا اللہ سے، انسان جو ہے اللہ کے علاوہ غیروں کی جو عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کر دے، انسان کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، انسان کا خوف اللہ سے ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا قیامت کے دن عزت دلوائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ویسا ہونا چاہیے جیسا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، جیسا اللہ نے ہم سے چاہا ہے۔ منمانی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا، منمانی طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد سارے خرافات، سارے شرکیات کے اعمال انجام دینا، قیامت کے دن ہمیں نجات نہیں دلوا سکتا، عزت نہیں دلوا سکتا، بلکہ ایسا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اگر شرک کرے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، واللہ اللہ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ بندہ مرنے سے پہلے خالص اور سچی توبہ کر کے اللہ کے آ جائے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن اگر ہم عزت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، جیسے اللہ نے دنیا میں ہمیں عزت دے رکھی ہے، اور جیسے اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنے احسانوں سے نوازا ہے، تو یاد رکھیں لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد شرک سے بچیں، توحید پر قائم رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا، ورنہ ذلت ہمارے ہاتھ آئے گی اور گھسیٹ کر کے ہم جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ تو پہلی بات ہے کہ اگر بندے نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر کے ایسے بندے کو عزت سے نوازے گا۔ آئیے دوسرا مسئلہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے عزت سے نوازے گا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا قرآن مجید کو بنا کے رکھا ہے، یعنی اہل قرآن والے۔ اہل قرآن سے مراد وہ نہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں، اہل قرآن سے مراد قرآن والے، وہ لوگ جو رات و دن اللہ رب العالمین کی کتاب سے دل لو لگائے رکھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا للہ اہلین من الناس قیل من اہل اللہ منہم، اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر آدمی ہم میں سے آج اس حدیث پر اپنا وزن کر لے، کیا وہ واقعی اللہ کا خاص بندہ ہے؟ کہتے ہیں انا للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن جو ہیں، جو رات و دن جن کا مشغلہ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہے، یہ لوگ اللہ کے خاص اور نیک بندے ہیں، اور اللہ ایسے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آج اگر میں بات کروں تو شاید میری بات کڑوی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ مبنی بر حقیقت ہے میری بات۔ آج ہم میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، کتنے ایسے بد نصیب بھی ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے،
قرآن پڑھنا نہیں جانتے، میں قصوروار ان کو ٹھہراتا ہوں جو خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ ماشاءاللہ گاڑی چلانا نہیں جانتے لیکن گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو موبائل فون چلانا نہیں آتا، بچوں سے بیٹھ کر کے موبائل فون چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو دنیا کی چیزیں نہیں آتی، بچوں سے بیٹھ کر کے دنیا کی چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا ڈیوائیڈر ہے جس نے آپ کو روک رکھا ہے کہ آپ قرآن نہ سیکھیں؟ کس نے آپ کو روک رکھا ہے؟ کس چیز نے منع کیا آپ کو قرآن سیکھنے سے؟ در حقیقت قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے بد نصیب ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ کچھ ایسے بد نصیب ہیں جنہیں قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن ایک زمانہ ہو گیا قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھ کے دیکھے ہوئے۔ کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو سال میں کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، کچھ ایسے جنہوں نے مہینے میں پڑھ لیا، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کی زبان پر ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ایسے بندوں کی تکریم اللہ قیامت کے دن کرنے والا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں، جو حدیث میں دراصل آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ مسند امام احمد، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے البدور السافرہ کے اندر، اور امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے المطالب العالیہ میں اس کو نقل کیا، اور حدیث کیا ہے؟ صحیح حسن سند سے آئی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حسن سند سے آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، نکل کر جب اللہ کے پاس بھاگ کے جائیں گے تو قرآن مجید ایک تھکے ہوئے انسان کی طرح آئے گا، ایک تھکے ہوئے مزدور کی طرح آئے گا، آ کر کے بندے سے کہے گا حل تعرفنی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ یا اللہ، جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی قسم یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ قرآن مجید جو اوراق ہم پلٹتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، آج کتنوں کو موبائل فون نے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ توفیق نہیں ہوتی قرآن مجید کا ایک صفحہ کھول کر کے ایک دن میں تو پڑھ لے۔ قرآن مجید آ کے کہے گا حل تعرفنی، اے اللہ کے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ بندہ کہے گا میں اعرفک، میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، جس نے تجھے روزے کی حالت میں بھی پڑھنے کے لیے اٹھایا، جس نے تجھے راتوں میں بیدار رکھا تاکہ تو قرآن مجید کی تلاوت کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کے سامنے ایسے بندے کو بلائے گا، بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یوضع علی رأسہ تاج الوقار، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزت کا تاج بٹھائے گا، عزت سے اللہ تعالیٰ اس کے سر پر تاج بٹھائے گا۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، اور اس کے ماں باپ کو اللہ رب العالمین دو خوبصورت جوڑے پہنائے گا۔ ایک تو اس کی عزت ہوگی جو قرآن والا ہے، جو صاحب قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، یہ قیامت کے دن آپ کی عزت افزائی کا ذریعہ ہے۔ آج بچہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیں، ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن زندگی کا ایک اصول رکھیے کہ میرا بچہ ساری تعلیم حاصل کرے گا، پہلے وہ حافظ قرآن ہوگا، پہلے وہ حافظ قرآن ہوگا۔ یہ اس کے حق میں بھی بہتر اور آپ کے بھی حق میں بہتر، اللہ اس کے سر پر وقار اور عزت کی تاج رکھے گا، اور اس کے ماں باپ کو بلا کر کے اللہ رب العالمین بہترین دو جوڑے کپڑے پہنائے گا۔ وہ ماں باپ پوچھیں گے، کہیں گے اس سے، اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اتنے خوبصورت لباس ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ تم دونوں کی اولاد نے قرآن مجید سیکھا تھا، پڑھا تھا، پڑھایا تھا، علم حاصل کیا تھا، لوگوں کو تعلیم دی تھی، آج اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے تمہاری عزت بڑھانے کے لیے تمہیں جنت کا خوبصورت لباس پہنا رہا ہے۔ آج ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے، اسکول میں اگر اچھے نمبرات لے آئے اور سارے اسکول کے بچوں کے سامنے بچے کا نام پکارا جائے اور ماں باپ کو اسٹیج پر بلا کر کے ایوارڈ دیا جائے، پوری دنیا میں ہم اس کا چرچا کرتے ہیں، پوری دنیا میں ایک ایک رشتہ دار کو فون کر کے پرسنلی بتاتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہوا، بچے کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت دی گئی۔ اللہ اکبر، وہ حافظ قرآن جو قرآن کے حفاظ ہیں،
جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید سے اپنا دل لگایا ہے، قرآن مجید سے انہوں نے اپنا لو لگایا ہے، گرچہ وہ دنیا نہیں کماتے، وہ لگزریس لائف نہیں گزارتے، ان کی زندگی 5 اسٹار نہیں گزرتی، بڑی تنگی میں گزرتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب سارے لوگ تنگی میں ہوں گے، یہ بندہ بڑی آسانی میں ہوگا، یہ بندہ بڑی آسانی میں ہوگا، اور اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے آسانی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے گا، ساری مخلوقات کے سامنے عزت دے گا، یہ سوال کر کے پوچھیں گے اللہ کیوں یہ لباس؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تیرے بچے کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قرآن کی برکت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے اقرا واسعد، تو پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں تو جہاں تک بلندی کو طے کر سکتا ہے طے کر کے چلا جا، جہاں تو آخری آیت پر رک جائے وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ جو قرآن والے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو قیامت کی دن کیا ہے، عزت سے نوازے گا، ان کی عزت افزائی کرے گا۔ ایسے ہی تیسری قسم لوگوں کی وہ ہوگی جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے عزت سے نوازے گا، وہ لوگ ہیں جو تواضع اور خاکساری اختیار کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، جو تکبر نہیں کرتے، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جن کی زندگی انتہائی خاکساری کی گزرتی، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، اگر کسی بڑے پیسے والے کو ہم نے دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ بندہ بڑا خاکسار ہے، تواضع ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یہ بالکل زمین کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں، جو اللہ کے لیے جھک جائے، تواضع اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے کہا، اللہ اس کو ایسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایسے بلندی عطا فرماتا ہے، جو ایسے جھک جائے اللہ کے لیے، اللہ اسے ایسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ تواضع اختیار کرے، جس کی طبیعت میں انکساری ہو، جھکاؤ ہو، جو لڑائی جھگڑا نہ کرنے والا ہو، جو گالی گلوچ نہ کرنے والا ہو، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، جس کے اخلاق کی سماج کے اندر مثال دی جائے کہ اخلاق اختیار کرنے ہیں تو اس کی طرح اخلاق بناؤ، ایسا بندہ تواضع اختیار کرنے والا ساری مخلوقات کے سامنے عزت سے نوازا جائے گا، ساری مخلوقات کے سامنے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، مسند امام احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث صحیح سند سے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک اللباس تواضعا للہ دعاہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس آدمی کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، وہ چاہے تو بہت مہنگے لباس پہن سکتا ہے، لیکن وہ تواضع اختیار کرنے کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے مہنگے لباسوں کو چھوڑ دے اور کوئی بھی عام سا کپڑا زیب تن کر لے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے ایسے بندے کو بلائے گا اور بلا کر کے اللہ کہے گا کہ جنت کے لباس میں سے جو چاہو تم اٹھا کر کے پہن لو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، اسپیشلی خصوصاً میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اور بہنوں کے جو ذمہ دار یہاں بیٹھے میں ان سے کہتا ہوں، آج ہم کپڑے کی خریداری کے لیے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ نعمت کا اظہار کیجئے، لیکن اظہار نعمت میں جو ہے تکبر نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا، تکبر کا انجام بہت برا ہے۔ اور تواضع کیا ہے؟ یہ تکبر کے خلاف ہے، یہ تکبر کی ضد ہے، سمجھ لیجئے کہ بندہ اللہ کے لیے جھک جائے۔ آج ہماری بہنیں 5,000 10,000 20,000 کے کپڑے، ہمارے نوجوان ایک شادی کی دعوت میں جانے کے لیے 15 20 ہزار روپے کے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں۔ میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 15,000 آپ کے ابا کما کر کے لاتے ہیں، کیا قیامت کے دن آپ اللہ کے اس 15,000 کا حساب دے پائیں گے؟ وہیں آپ کے پڑوسی کے بچے کو 15 روپے کا کپڑا میسر نہیں ہوتا ہے، 15 روپے کا کپڑا میسر نہیں ہوتا، اور ہم 15,000 کا جوڑا پہن کر کے ایک چھوٹی سی دعوت میں جاتے ہیں۔ یہ تکبر، اور اوپر سے کیا ہے؟ کپڑا بالکل ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی تکبر سے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکائے، قیامت کے دن اللہ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ آج ہم پوری دنیا کو دکھلانے کے لیے، سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مہنگا لباس،
کرتا پجامہ تک جو ہے ٹخنے سے نیچے پہن کر کے آتے ہیں، کرتا پجامہ تک ٹخنے سے نیچے پہن کر کے آتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج میں بڑا اچھا دکھ رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں جو ہے بڑا جاذب نظر ہوں میں، اور لوگ میری بڑی عزت کر رہے ہیں، بڑا احترام کر رہے ہیں۔ یہ ساری عزت دنیا میں رہ جائے گی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ لباس آدمی چھوڑ دے، ہلکا سا نارمل، زیادہ مہنگا نہیں، سستے لباس پہن لے، مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، میں تواضع اختیار کر لوں، تکبر سے بچ جاؤں، اللہ کی قسم کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کے کپڑوں میں اختیار دے گا، جو کپڑا چاہو یہاں سے تم چن کر کے پہن سکتے ہو، جو چاہو تم پہن سکتے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پرانے دور کے حکیموں میں سے کسی حکیم سے پوچھا گیا، جیسا کہ ابو بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ تواضع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تم اپنے سے کسی بڑے آدمی کو دیکھو تو اس کے بارے میں یہ خیال کرو کہ یہ تم سے بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ عمل صالح میں تم سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کسی ایمان والے بندے کو، کہتے ہیں جب اپنے سے کسی ایمان والے کو دیکھو تو یہ خیال کرو کہ یہ بہت اونچا ہے، یہ بہت اونچا ہے، اور یہ عمل صالح میں مجھ سے بڑھا ہوا ہے، میں تو بہت کمتر ہوں، مجھے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کہا اپنے سے کسی برے کو دیکھو تو یہ خیال کرو کہ میرے گناہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، میں اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں اللہ کی نظر میں، مجھے اور اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ تواضع ہے، یہ خاکساری ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اختیار کرے۔ ورنہ یاد رکھیں، تواضع اور خاکساری نہیں اختیار کی گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے تواضع اور خاکساری اختیار نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عزت سے نوازنے والا نہیں ہے، بلکہ ذلت کیا ہے، ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے یہاں تکبر کا بازار اتنا گرم ہے کہ آج پڑوسی نے اپنے بیٹے کا ولیمہ اگر 2 لاکھ کا کیا ہے تو ہمارے یہاں کم سے کم 4 لاکھ کا ہونا چاہیے۔ پڑوسی کی بہو اگر 10 تولے زیور لے کر کے اپنے گھر سے آئی ہے تو ہم مانگ کر کے اس کے گھر سے 20 تولے زیور مانگتے ہیں، ہم مانگ کر کے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم مانگ کر کے لیتے ہیں۔ اگر پڑوسی نے 2 مالے کی بلڈنگ بنائی ہے، 2 فلور کی اس کی بلڈنگ ہے، تو ہماری بلڈنگ تکبر کے طور پہ 4 فلور کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ BMW میں گھومتا ہے تو ہمیں کیا ہے، لیمبرگنی کار ہونی چاہیے۔ اللہ، یہ تکبر ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، اور اس تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالنے والا ہے، گھسیٹ کر کے۔ اور اگر بندے نے اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کر لی تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو یہ اجازت دے گا کہ جنت کے یہ جو کپڑے سجے ہوئے ہیں ان میں سے جو لباس چاہو تم اتار کر کے پہن لو۔ اور اگر بندے نے جنت کا کپڑا پہنا تو آپ کو کیا لگتا ہے اسے جہنم میں جگہ دی جائے گی؟ نہیں، اسے جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دیا جائے گا، اسے جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دیا جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں آج کے خطبے میں یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ نے کبھی موقع دیا تو مزید اس پر آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی کہ پہلی چیز کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد شرک نہیں کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی کرے گا۔ دوسرا کیا ہے، جن لوگوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اور پورے دن کا معمول قرآن مجید کو بنا کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عزت سے نوازے گا۔ اور میں خصوصی طور پر اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے اور اپنے بزرگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ کم از کم جو ہے قرآن مجید کا 1 صفحہ، 1 ورق، 1 صفحہ جو ہے آپ ترجمے سے پڑھنے کے عادی ہو جائیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا، ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ میری زندگی ایسی تبدیل ہو گئی۔ تو جو اہل قرآن ہیں، قرآن والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازے گا، اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عزت سے نوازے گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ان بندوں میں سے بنائے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزتوں سے نوازنے والا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو توحید کی دولت سے جو مالا مال کیا ہے، اللہ تو تا دم حیات ہمیں توحید کی نعمت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔